بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109، 110، 109، 110۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کے کسی طرح پھر بنا دیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر۔ ان کی یہ آرزو بوجہ اس حسد کے جو ان کے دلوں میں ہے، یہ سب کچھ اس کے بعد جبکہ خوب واضح ہو چکا ہے ان پر حق۔ پس اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ ان کے بارے میں اپنا حکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے اس کا ثمر اللہ کے ہاں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ تفسیر: اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کفار اہل کتاب کے راستے پر چلنے سے تنبیہ فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی ظاہری و باطنی عداوت اور مومنین اور ان کے نبی کی فضیلت کا علم ہونے کے باوجود وہ مسلمانوں سے جو حسد کرتے ہیں اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ مومنین کو عفو و درگزر اور برداشت سے کام لینے کا حکم دیا جا رہا ہے تا وقت یہ کہ اللہ کی طرف سے فتح و نصرت آ پہنچے۔ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا اور اس کے بارے میں ترغیب دی، جس طرح محمد بن اسحاق نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ خی بن اخطب اور یاسر بن اخطب یہود میں سے سب سے زیادہ عربوں سے عداوت رکھتے تھے، لہٰذا اللہ نے اپنے رسول کے سامنے بالخصوص ان کا ذکر فرمایا۔ وہ لوگوں کو اسلام سے روکنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ عبدالرزاق نے زہری سے روایت کیا ہے کہ یہ کعب بن اشرف یہودی تھا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ابن ابی حاتم نے کعب بن مالک کے باپ سے روایت کیا ہے کہ کعب بن اشرف یہودی شاعر تھا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا، معاذ اللہ۔ وَدَّ كَثِيرٌ سے لے کر فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا تک آیت کریمہ کا مصداق وہی ہے۔ ضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ایک امی رسول نے انہیں ان کی کتابوں، رسولوں اور نشانیوں کے بارے میں خبر دی، بلکہ ان کی طرح ان کی تصدیق کی، لیکن کفر و حسد اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین، یعنی حق ان کے سامنے روز روشن کی طرح واضح تھا لیکن حسد نے انہیں انکار پر ابھارا۔ ربیع بن انس کا قول ہے، ان کی اپنی طرف سے من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات ان کی تورات اور انجیل میں موجود تھی۔ حسد و سرکشی کی وجہ سے انہوں نے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے نہ تھے، جس طرح کہ قتادہ اور ربیع بن انس نے بھی کہا ہے، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اس کے مثل یہ آیت ہے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، سورہ آل عمران۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے اور صدی نے بھی لکھا ہے کہ آیت فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، سورہ توبہ۔ ترجمہ: تو قتل کرو مشرکین کو جہاں بھی تم پاؤ انہیں۔ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ سے لے کر أَن يَدِينَهُمْ صَاغِرُونَ، سورہ توبہ۔ ترجمہ: جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور روز قیامت پر، اور نہیں حرام سمجھتے جسے حرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہ قبول کرتے ہیں سچے دین کو ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ دیں وہ جزیہ اپنے ہاتھ سے اس حال میں کہ وہ مغلوب ہوں۔ ان دونوں آیات نے اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ ابو العالیہ، ربیع بن انس، قتادہ اور صدی کا قول ہے کہ یہ آیت سیف سے منسوخ ہے۔ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ ابن ابی حاتم نے بروایت زہری عروہ بن زبیر سے نقل کیا ہے کہ اسامہ بن زید نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے باموجب مشرکین اور اہل کتاب سے عفو و درگزر کرتے اور ان کی تکالیف برداشت کرتے، یہاں تک کہ دوسری آیات اتری اور ان سے لڑائی کی اجازت دے دی گئی۔ اس وقت سناوید قریش میں کچھ لوگ مختلف غزوات میں مارے گئے۔ اس کی اسناد صحیح ہے، میں نے اسے صحاح ستہ میں تو نہیں پایا، لیکن اس کی اصل صحیحین میں موجود ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ سے لے کر تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی بات میں مشغول ہونے پر ابھار رہے ہیں جس کا نفع اور فائدہ انجام کار قیامت کے دن انہیں ہی حاصل ہوگا، یعنی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، تاکہ دنیا و آخرت دونوں میں ان کا بھلا ہو جائے۔ یوم لا ینفع الظالمین معذراتہم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، سورہ مومن۔ ترجمہ، اس روز نفع نہ دے گی ظالموں کو ان کی عذر خواہی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے دوزخ کا بدترین گھر ہوگا۔ اسی لیے فرمایا اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی وہ کسی کے عمل سے غافل نہیں۔ خیر و شر کوئی چیز اس کے پاس ضائع نہیں ہوگی، ہر عامل کو اس کے عمل کی جزا دی جائے گی۔ ابن جریر فرماتے ہیں ان اللہ بما تعملون بصیر، مومنین کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ خیر و شر میں سے وہ جو کچھ بھی کریں گے، خواہ خفیہ یا اعلانیہ، وہ اسے دیکھ رہا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ نیکی کا بدلہ احسان سے اور برائی کا بدلہ اس کے مثل سے دے گا۔ اس کلام میں اگرچہ خبر ہے، لیکن اس میں وعدہ وعید، امر اور زجر و توبیح ہے، کیونکہ قوم کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ان کے تمام اعمال اس کی نظر میں ہیں، تاکہ وہ سنجیدگی سے اس کی اطاعت کریں اور معصیت سے بچیں۔ تمام اعمال اس کے پاس محفوظ ہیں اور وہ ان پر بدلہ عطا فرمائے گا۔ قولا بصیرن، بصر کے بدلے بصیر کہا، جس طرح مبدا کے بدلے بدی اور مولم کی جگہ علیم فرمایا۔ ابن ابی حاتم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں سمیع بصیر پڑھتے سنا۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 111، 112 اور 113۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًى أَوْ نَصَرَ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے کہا نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی بغیر ان کے جو یہودی ہیں یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ آپ انہیں فرمائیے لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ہاں، جس نے بھی جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہیں عیسائی سیدھی راہ پر، اور کہتے ہیں عیسائی نہیں ہیں یہودی سیدھی راہ پر، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں آسمانی کتاب۔ اسی طرح کہیں ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ان کی سی بات تو اب اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ جھگڑتے رہتے تھے۔ تفسیر، یہود و نصارہ کی خود فریبی کا بیان ہو رہا ہے کہ ان میں سے ہر گروہ اس بات کا مدعی ہے کہ جنت میں داخلے کا حقدار صرف وہی ہے۔ سورہ مائدہ میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اس کے محبوب ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، سورہ مائدہ۔ اس کے جواب میں اللہ نے ان کی تکذیب کی اور انہیں بتایا کہ ان گناہوں کے بسبب ان پر عذاب ہوگا۔ اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو وعید کیوں ہوتی؟ نیز جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ آگ انہیں نہیں چھوئے گی مگر چند ایام، پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تردید فرمائی تھی۔ اسی طرح یہاں بھی ان کے دعویٰ بلا دلیل و برہان کو رد فرما دیا۔ تلکا امانیہم، ابو العالیہ کا قول ہے انہوں نے ناحق اللہ پر تمنائیں کی تھی۔ قتادہ اور ربی بن انس سے بھی یہی مروی ہے۔ پھر فرمایا کل ہاتوا برہانکم، اے محمد انہیں فرما دیجئے برہان کا معنی ابو العالیہ، مجاہد، صدی اور ربی بن انس نے حجہ کیا ہے۔ قتادہ نے اس سے مراد بینا گواہی لیا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بالا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے بھی اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اعمال میں خلوص اختیار کیا،
ایک دوسری جگہ آتا ہے فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، سورہ آل عمران۔ ابو العالیہ اور ربی نے بھی اسلام سے مراد اخلاص لیا ہے۔ سعید بن جبیر نے اسلام سے اخلاص اور وجہ سے مراد دین لیا ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ عمل مقبول کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو، صحیح ہو اور شریعت کے موافق ہو۔ اگر خلوص پر تو مبنی ہو لیکن درست نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ مسلم بروایت سیدہ عائشہ۔ پس راہبوں وغیرہ کے اعمال کو خلوص پر مبنی ہوں، وہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک ان کے ساتھ اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہو، کیونکہ آپ ان کی بلکہ تمام مخلوق کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ ان جیسے لوگوں کے بارے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ فرقان۔ ترجمہ، اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے کاموں کی طرف اور انہیں گرد و غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ اور فرمایا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَاتٍ سے لے کر حتیٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، سورہ نور۔ ترجمہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چمکتی ہوئی ریت ہو کسی چٹیل میدان میں، خیال کرتا ہے اسے پیاسا کہ پانی ہے، حتیٰ کہ جب پینے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا۔ اور فرمایا، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیۃ تسقی من عین آنیۃ، سورہ الغاشیہ۔ ترجمہ، کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، مشقت میں مبتلا، تھکے ماندے داخل ہوں گے، دہکتی ہوئی آگ میں انہیں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے سے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے اس کی تعویل میں فرمایا، اس سے مراد یہود و نصارہ کے راہب ہیں۔ اگر عمل بظاہر شریعت کے تو موافق ہو لیکن اخلاص سے خالی ہو تو یہ بھی مردود ہے۔ ریاکار لوگوں اور منافقین کے اعمال کا یہی حال ہے، جیسے ارشاد ہوتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، سورہ نساء۔ بے شک منافق اپنے گمان میں دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے انہیں اس دھوکے بازی کی، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں کاہل بن کر، وہ بھی عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا مگر تھوڑی دیر۔ اور فرمایا، فویل للمصلین سے لے کر ویمنعون الماعون، سورہ ماعون۔ ترجمہ، پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی ادائیگی سے غافل ہیں، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں اور مانگے بھی نہیں دیتے روز مرہ استعمال کی چیز۔ اسی طرح فرمایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، سورہ کہف۔ ترجمہ، پس جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو۔ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا، بالا من اسلم، سورہ بقرہ۔ اور فرمایا، فلاح اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ نے انہیں حصول اجر کی ضمانت دی اور خوف سے مامون کر دیا۔ لا خوف علیہم، مستقبل میں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، گزشتہ پر کوئی غم نہیں ہوتا۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ آخرت میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور موت سے وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ قولا وقالت الیہود لیست النصارى، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تناقض، بغض، عداوت اور انات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے اکرمہ سعید بن جبیر کی روایت سے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو یہود کے علماء ان کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جھگڑنے لگے۔ رافع بن حرملہ نے کہا، تم کسی چیز پر نہیں ہو، اور حضرت عیسیٰ اور انجیل سے کفر کیا۔ اہل نجران کے نصارہ میں سے ایک آدمی نے یہودیوں سے کہا، تم کسی چیز پر نہیں، یعنی حق پر نہیں۔ حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کیا اور تورات کو تسلیم کرنے سے مکر گیا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ارشاد فرمایا، دونوں میں سے ہر فریق کے لیے اپنی کتاب میں دوسرے کی تصدیق موجود ہے، پھر ان کا یہ قول کس قدر لغو ہے۔ مجاہد نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ ابتدائی زمانے میں حق پر تھے۔ قتادہ نے بھی کہا ہے کہ وہ دین حق پر قائم تو تھے لیکن بعد میں انہوں نے بدعتیں نکالیں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک روایت میں ان کا قول ابو العالیہ اور ربیع بن انس کی طرح بھی ہے۔ یہ اہل کتاب عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر فریق دوسرے طائفہ پر الزام تراشی میں حق پر تھا، لیکن آیت کا ظاہری سیاق و سباق
ان کی مذمت کا تقاضا کرتا ہے جو انہوں نے اپنے علم سے اس کے برعکس کہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی یہ بات انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تورات اور انجیل سے ہر ایک کی شریعت ایک خاص وقت کے لیے تھی، لیکن انہوں نے آپس میں عناد، کفر اور فاسد بمقابل فاسد کے ساتھ انکار کر دیا، جس طرح ابن عباس، مجاہد اور قتادہ کی پہلی روایت میں گزر چکا ہے۔ واللہ علم۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، اس کے ساتھ یہود و نصارہ کی جہالت کو واضح کیا جس کا اظہار ان کی گفتگو میں ہوا تھا۔ یہ اشارے کنائیے کے باب سے ہے۔ لا یعلمون کا مصداق کون لوگ ہیں اس میں اختلاف ہے۔ ربیع بن انس اور قتادہ کے نزدیک اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں میں نے عطا سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ تورات اور انجیل اور یہود و نصارہ سے قبل قومیں تھیں۔ صدی نے لکھا ہے کہ یہ اہل عرب ہیں جنہوں نے نبوت محمدی کا انکار کیا۔ ابن جریر کا قول ہے کہ اس کا مفہوم عام ہے اور سب کو شامل ہے، کسی ایک قول کو ترجیح دینے کی کوئی دلیل بھی نہیں، لہذا سب پر محمول کرنا زیادہ اولا ہے۔ واللہ علم۔ فاللہ یحکم بینہم، یعنی اللہ انہیں قیامت کے دن جمع کرے گا اور اپنی قضائے عدل سے فیصلہ کرے گا جس میں ذرہ برابر بھی جور و ستم نہیں ہوگا۔ سورہ حج میں بھی اسی مضمون کا ذکر آیا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، سورہ مائدہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور صابی اور نصرانی اور جو بھی ان میں سے ایمان لایا اللہ پر اور روز قیامت پر اور نیک عمل کیے تو نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور فرمایا کل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح سے لے کر بیننا بالحق کی وہو الفتاح العلیم، سورہ سبا۔ ترجمہ فرمائیے ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق و انصاف کے ساتھ، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔